السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے روزوین ٹیبلٹ کے بارے میں جس میں سالٹ روزواسٹیٹن موجود ہوتا ہے۔ یہ دوا خون میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول، خاص طور پر ایل ڈی ایل یعنی خراب کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے آج ہم جانیں گے روزوین ٹیبلٹ کن مریضوں کو دی جاتی ہے، اس دوا کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس دوا کے فوائد کیا ہیں، اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کیا ہیں، اور اس دوا کو استعمال کرتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ ویڈیو کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل عثمان فارمیسی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سے ریلیٹڈ مفید اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویورز، روزوین ٹیبلٹ جسے پاکستان کی ایک نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی مارٹن ڈاؤ فارما بنا رہی ہے۔ روزوین ٹیبلٹ کی کمپوزیشن روزواسٹیٹن ہے اور روزوین ٹیبلٹ ایک اسٹیٹن میڈیسن ہے جو جگر میں کولیسٹرول بنانے والے ایک ایل ڈی ایل کو روکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں خون میں انزائم کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ روزوین ٹیبلٹ کن بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے؟ روزوین ٹیبلٹ عموماً ان حالات میں ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو تجویز کرتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کے خون میں ایل ڈی ایل یعنی خراب کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹرز آپ کو روزوین ٹیبلٹ کا استعمال کروائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے خون میں ہائی کولیسٹرول یعنی جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے یا بہت زیادہ پائی گئی ہے تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹرز آپ کو روزوین ٹیبلٹ کا استعمال کروائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض مریضوں میں ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہو جاتا ہے یا کولیسٹرول کے بڑھنے سے دل کے امراض یا کارڈیو ویسکولر رسک ہونے کا خطرہ ہو یا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہو تو اس کنڈیشن میں بھی ڈاکٹرز اپنے مریضوں کو روزواسٹیٹن ٹیبلٹ کا استعمال کروائیں گے۔ ویورز، روزوین ٹیبلٹ کو صرف اپنے مستند ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں تاکہ آپ کو اس دوا کے غلط یا زیادہ استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں روزوین ٹیبلٹ کی ڈوزیج یعنی طریقہ استعمال کی۔ تو عام طور پر ڈاکٹرز روزوین ٹیبلٹ کا استعمال اپنے مریض کو کھانے کے ساتھ یا بغیر کھانا کھائے یوز کرواتے ہیں۔ دوا کا استعمال ڈاکٹرز 5 mg سے شروع کرواتے ہیں۔ دوا کی مقدار، کولیسٹرول لیول، عمر اور دوسری بیماریوں اور دوسری ادویات دیکھ کر ڈاکٹرز تعین کرتے ہیں۔ روزوین ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی منفی اثرات کی بات کی جائے تو کچھ لوگوں کو اس دوا کے استعمال سے سر درد ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے، قبض وغیرہ ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں کو پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے۔ اگر شدید یا غیر معمولی ویکنس ہو، کمزوری محسوس ہو یا مسل پین، پٹھوں میں درد وغیرہ ہو، خاص طور پر ساتھ بخار یا پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو اس دوا کا استعمال روک کر فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ روزوین ٹیبلٹ سے کن مریضوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ ویورز، جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہے وہ لوگ اس دوا سے ایوائڈ کریں یعنی احتیاط کریں۔ جو خواتین حاملہ ہیں ان کو ڈاکٹرز اس دوا کا استعمال نہیں کرتے، یا جو خواتین دودھ پلانے والی ہیں ان کو بھی ڈاکٹرز اس دوا کا استعمال نہیں کرتے، اور گردوں کے بعض مریضوں کو اس دوا سے احتیاط کروائی جاتی ہے۔ ویورز، روزوین ٹیبلٹ کا استعمال خود سے زیادہ بھی نہ کریں اور خود سے کم بھی نہ کریں، یعنی مقدار خود سے بڑھائیں بھی نہیں اور خود سے کم نہ کریں۔ دوا بند کرنے کا فیصلہ، مقدار بڑھانے کا فیصلہ صرف ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں۔ ویورز، روزواسٹیٹن کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ورزش ضرور کرنی ہے، چکنائی والی چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اور اسپیشلی آپ نے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے اور بلڈ پریشر کی دوا ضرور استعمال کرنی ہے۔ تو ویورز، یہ تھے روزواسٹیٹن ٹیبلٹ کے بینیفٹ، ڈوزیج اور سائیڈ ایفیکٹس۔
امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو روزوین روزواسٹیٹن ٹیبلٹ کے حوالے سے اچھی لگی ہوگی۔ ویورز ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔